چند سال پہلے کی بات ہے، دیکھو یہ جادو کا مسئلہ ہم کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا، ہم کس کے بیچارے ہیں؟ اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا سب کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی، فرمانے لگے نوری صاحب کیا خیال ہے؟ میں خاموش تھا، فرمانے لگے اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، وہ نبیوں کے تاجدار ہے۔ زمانے کا فقیر پیر ارشاد بادشاہ کھڑا ہو جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں چلتا۔ زمانے کا فقیر کھڑا ہو، زمانے کا درویش کھڑا ہو، جادو نہیں چلتا، وہ تو نبیوں کا تاجدار ہے، وہ تو نبیوں کا پیشوا ہے۔ میرے آقا پہ جادو کیسے چل سکتا ہے؟ ہمیشہ چھوٹی سی بات فرما کر مسئلہ حل فرما دیتے ہیں، لیکن میری بھی عادت ہے پھر کچھ تحقیق کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جناب کا غلام ہوں، ترجمانی کرنی پڑتی ہے۔ دوستو گجرانوالہ میں ایک مولوی صاحب ہے، ان کے پاس میرا بیٹھنا تھا، بڑی لائبریری تھی ان کی۔ میں نے ان سے بات کی کہ آج حج صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو نہیں چل سکتا، فقیروں درویشوں پہ، اور یار کمال ہے، فرمانے لگے تیری میری پھوک سے، تیری میری پھوک سے جادو ختم ہو جائے، تیری میری پھوک میں اتنی طاقت ہے، تیری میری پھوک کی اتنی اہمیت ہے، ایک پھوک مارے جادو ختم، وہ تو نبیوں کا تاجدار ہے۔ وہاں پہ دوستو میں جا کر بیٹھا، میں نے مولوی صاحب سے بات کی کہ حج صاحب نے آج یہ بات فرمائی ہے۔ اس کی طبیعت میں ملال آیا، کہنے لگا جی دیکھو بخاری میں حدیث ہے، فلاں کتاب کے اندر حدیث ہے، قرآن کی آخری 2 سورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، ساری امت یہی کہتی ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے۔ بڑی دیر تک وہ مولوی صاحب مجھے مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، بڑی دیر تک وہ مولوی صاحب مجھے حوالے دیتے رہے۔ اب کہنے لگے جی پیر صاحب تو نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ چلو تحقیق دلیل کی بات تو کرنا اس کا حق ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے سوچا ایسے گستاخ آدمی سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہاں سے جاتے ہیں۔ یہ سوچ رہا تھا، یہ دیکھو یہ میرے بابا جی چرائی کا کرم ہے، یہ میرے پیر طاہر بادشاہ کا فیضان ہے، یہ ان کا تصرف اور توجہ ہے۔ خدا کی قسم جامع مسجد خواجگان میں کھڑا ہوں، وہیں پہ بیٹھا تھا، پریشان تھا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر بس جاتا ہوں۔ دیکھا وہ مولوی صاحب ہری پور میں ایک قاضی عبدالدائم صاحب ہیں، ان کے وہ مرید ہیں، ان کا ایک ماہانہ پرچہ نکلتا ہے جامع عرفان۔ مولوی صاحب کو نہیں پتا کہ یہ پرچہ میرے گھر میں پہنچ چکا ہے، وہ تازہ ہی پرچہ آیا تھا۔ میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم سچی بات کر رہا ہوں، وہ پرچہ پڑا ہے سامنے، میری نظر اس پرچے پہ جب پڑی، اس کے اوپر 1 انچ کا گول دائرہ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کیا رسول اللہ پہ جادو ہوا؟ جب میری آنکھ پڑی تو میری آنکھ کھلی، میں نے اسی وقت اس پرچے کو کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ اس پرچے میں بات وہی تھی جو چورا شریف کے پیر نے کہی۔ وہی لکھی تھی جو قبلہ میرے حضور نے فرمائی تھی۔ میں نے وہ پرچہ پکڑا، مولوی صاحب کی طرف پھینکا، میں نے کہا میرے پیر تو نئے مسئلے بیان کرتے، ذرا اپنے پیر کو دیکھ۔ اب کیا کہتا ہے؟ اب پرچے کو دیکھ رہا ہے، میرا منہ دیکھتا ہے، پرچے کو دیکھتا ہے، جواب کوئی نہیں۔ خدا کی قسم یہ میرے پیر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، خدا کا قرآن اٹھا کر دیکھ، سورہ فرقان اٹھا کر دیکھ، میرا اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وَقَالَ الظَّالِمُونَ، ساری زندگی پڑھتے رہے، تفسیر
تفسیریں پڑھی، علماء سے پڑھا، مگر یہ بات نہ خود سامنے آئی نہ کسی نے بتائی۔ کس نے بتائی؟ چورے والے پیر نے۔ دوستو قرآن اٹھایا، قرآن ایک دن کھولا تو سامنے قرآن کی یہ آیہ کریمہ سامنے آئی۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ، اے محبوب یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگوں کی بات ہے، یہ ظالم لوگوں کا قول ہے۔ وہ صحابہ کو تانے دیتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو، پیروی کرتے ہو جس پہ جادو چل چکا ہے۔ اللہ وہ مکے والوں کی جو بات آج ہم کہتے ہیں، مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہوا ہے۔ اللہ ان کی بات کو قرآن میں نقل کر کے فرما رہا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو ہوا ہے۔ میرا اللہ اپنے محبوب سے خطاب کر کے فرماتا ہے محبوب انظر، ذرا دیکھ ان کافروں کی طرف، انظر کیف ضربوا لک الامثال، محبوب تیرے متعلق کیسی باتیں بناتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کیف ضربوا لک الامثال، تیرے متعلق کیسی باتیں کہتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب سن، جو یہ گستاخی کرتا ہے، جو تیری بے ادبی کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہوا ہے، فلا یستطیعون فلا یستطیعون سبیلا، وہ کبھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ جو یہ بات کہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ظالم لوگ ہیں، وہ بے ادب گستاخ لوگ ہیں۔ آج سے یہ بات سمجھ لینا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہوا۔ جو یہ بات کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے۔ یار موسیٰ علیہ السلام میدان تی میں کھڑے ہیں، جادوگر سامنے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، انما صنعوا کید ساحر، فرمایا ان کے مکر سارے بیکار جائیں گے۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ مرضی کرے موسیٰ پہ جادو کا کوئی اثر۔ یار موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، میرا آقا تو نبیوں کا تاجدار ہے۔ رہی وہ بخاری کی بات، وہ مسلم کی بات، حدیث کو پرکھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، سرکار کے قدموں میں پیش کرو۔ وہ دوستو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہوا، جو کہے وہ ظالم ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام بخاری کہتا ہے۔ بخاری کہتا رہے مگر قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور دوستوں وہ اگر جرا کریں گے نا اس کی سند میں ضعف ہے، کمزور ہے، ضعف ہے بالکل، پھر کہیں گے جی جرا مبہم کرو، جرا مفسر ہے، مفسر چاہیے، یہ مبہم ہے، پھر وہ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس حدیث کو قرآن پہ پیش کر، قرآن ان روایات کو رد کر رہا ہے۔ یہ روایات قرآن کے خلاف ہے، جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جو روایت مقام مصطفیٰ کے منافی ہو، جو شان مصطفیٰ کے منافی ہو، وہ حدیث کبھی حدیث نہیں ہو سکتی۔ دوستو ایک مقام ہے، ہر مقام پہ جناب نے تجدید فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب نئے نئے مسئلے بیان کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جی ہر زمانے میں مجدد آتے رہیں گے، ہر زمانے میں کہتے ہیں جی نئے نئے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ مجدد جو ہے، مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام کیا ہے؟ مجدد کا منصب کیا ہے؟ مجدد کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ دین کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید اوروں نے بھی کی ہے، مگر خدا کی قسم جتنی جرأت کے ساتھ
میرے قبلہ پیر طاہر بادشاہ دامت برکات ملالیہ نے کیا، آپ کو کہیں مثال نظر نہیں آئی۔